إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیو، الحمدللہ آج کو ہمارے 6 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے اور ہمارے مختلف عبادتوں کو اور ذکر و اذکار کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ لا یحب اللہ، یہ 6واں پارہ ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند باتیں اس درس میں انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اسلامی سوسائٹی ہے یہ پاکیزہ ترین سوسائٹی ہے، چنانچہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اس سوسائٹی میں خیر کو عام کرے اور برائی کا خاتمہ کرے، برائی کو روکے، کٹ کرے اور اچھائی کو عام کرے۔ فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کیا ہے؟ کسی کے تعلق سے اس کے پیٹھ پیچھے برائی بولنا برائی ہے، چنانچہ کسی کے تعلق سے بری بات بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ بولتا ہے یا تو ایمان کمزور ہے یا اللہ کو مانتا نہیں ہے۔ کسی کے تعلق سے پیٹھ پیچھے برا نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا تو آپ مظلوم ہوئے، ظلم کرنے والا ظالم ہوا، تو مظلوم آدمی اس جگہ پر جا کر کے ظالم کی برائی بول سکتا ہے جس جگہ پر اس کی شکایت سن کر کے اس کا پرابلم حل ہوتا ہو، مسئلہ حل ہوتا ہو، جیسے عدالت ہے، یا اسی طرح سے جو بڑے لوگ ہیں وہاں جانے پر اس کا مسئلہ حل ہوتا ہو، وہاں پر جا کر کے ظالم کی برائی بول سکتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کرتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک غیبت ہے اور ایک شکایت ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیر متعلقہ آدمی سے جا کر کے کسی کی برائی بولتے رہنا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس اس کو سنا اور وہ دوسروں کو پہنچایا، وہ ادھر پہنچایا، مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا ہے، تو یہ سب غیبت میں شمار ہے، اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور اگر حقیقت میں کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، برا ہے، تو جس جگہ پر آپ کا معاملہ سوال ہوتا ہے وہاں پر جا کر کے بول سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، بازو گھر والا، بہت تنگ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ صبر کرو۔ ایک دن کے بعد آئے، پھر 3 مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ صبر کرو صبر کرو۔ تیسرے دن بھی آئے، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتلایا، ایک کام کرو، اپنے گھر کے ساز و سامان سب باہر نکال کر کے بیٹھ جاؤ، آنے جانے والے پوچھیں گے کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو بول دو کہ میرا پڑوسی جو ہے مجھے تنگ کرتا ہے۔ جب ایسے ہی وہ صحابی نے کیا، آنے جانے والے پوچھ رہے تھے تو بول رہے تھے کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، تو سب لوگ پڑوسی پر لعنت بھیجنے لگے۔ تو پڑوسی آیا اور کہا کہ سامان اندر رکھ لو، میری طرف سے آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن وہ صحابی نے رسول اللہ کے پاس جا کر کے کہا، کسی اور سے بولے نہیں، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ ہمارے استاد تھے، بولتے تھے پیچھے برائی بولنے والے مخنث لوگ ہیں، ہجڑے لوگ ہیں، سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، تو پیچھے بولتے رہتے ہیں۔ اور جس کے تعلق سے برائی بیان کی جاتی ہے، حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہے، تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بہت کچھ صلاحیت ہے، اور برائی بولنے والا اسے جلتا ہے، وہ صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی برائی اس کے بارے میں پیچھے بولتا ہے۔ ایک مومن کو صالح معاشرے کے اندر لوگوں کی برائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ برائی کا خاتمہ کرنا چاہیے، خیر کو عام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ بات بتلایا کہ اہل کتاب جو یہودی تھے ان کے بڑے بڑے جرائم ہیں، جرمہ، گناہ ہے، وہ کیا کیا ہیں، اس بارے میں تذکرہ فرمایا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ مومنوں یہ جرم تمہارے اندر نہ آئے، یہ برائیاں، یہ گناہ تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ کیا کیا برائیاں ہیں؟ اللہ کی کتاب کو، یعنی تورات کو، اللہ کی کتاب کو اور پیغمبر کو وہ ماننے کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے سامنے آ کر کے بات کرے گا تو ہم مانیں گے۔ اور دوسرا جرم ان کا یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جانے کا حکم دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور تیسرا جرم یہ تھا، ہفتے کے دن کاروبار کرنے سے منع کیا،
انہوں نے ہلا سازی کی، ہلا سازی کر کے بڑے جرأت سے کام کرنے لگ گئے، اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، انبیاء کو شہید کیا، اور انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے انبیاء جب بھی دعوت دیتے تھے آ کر کے تو صاف بولتے تھے، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اندر پردے پڑ چکے ہیں، تمہاری بات ہم سمجھتے نہیں ہیں، تم چلے جاؤ یہاں سے، صاف بولتے تھے۔ رب کی بات انبیاء آ کر کے بولے تو اس طرح بولتے تھے کہ ہم نہیں سنیں گے آپ کے بات کو، جائیے یہاں سے۔ اور مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، سیدنا عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھانے کا دعویٰ کیا، سود کھانے لگے۔ یہ سب جرائم ہیں اہل کتاب کے جس کی وجہ سے برباد ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جرائم اس بارے میں ذکر فرما کر امت محمدیہ کو نصیحت فرمائی کہ یہ سب چیزیں انسان کی بربادی، قوموں کی بربادی کے لیے ہے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تم رہو گے۔ اس کے بعد ایمان اور عمل کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آیا ہے، برہان آیا ہے۔ کیا ہے؟ وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہارے پاس واضح روشن قرآن پاک کو اتارا ہے۔ فاما الذین آمنوا باللہ، جو آدمی اللہ پر ایمان لا کر واعتصموا بہ، قرآن پاک کو، اللہ کی بات کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، اپنے خاص فضل میں ایسے لوگوں کو داخل کریں گے۔ ایمان لا کر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دیا ملتی ہے، اللہ کا فضل ملتا ہے، اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ اپنی طرف سے سیدھی راہ ان کو دکھاتا ہے، سیدھی راہ دنیا کے اندر بھی آخرت کی بھی، یعنی ایسے کام وہ کریں گے جس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی نیک نامی کے ساتھ رہے گی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کو حاصل ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس کے بعد کہا، معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں تو باہمی معاملات، ہمارے جو حقوق ہے، فرائض ہے، یہ پورا کرو بول کر کے آپ کے پیچھے پڑھ کر کے ہمیشہ کوئی بھی نہیں بولتا، بلکہ ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم حقوق اور فرائض جو تمہارے اوپر ہے وہ ادا کرو۔ باپ کو حکم دیا کہ اپنے بچوں کا خیال کرے، بیوی کا خیال کرے، اور معاشرے کے افراد کا خیال کرے۔ کچھ حقوق ہے، آپسی معاملات ہے، لین دین ہے۔ اب تجارت ہے، بزنس میں کل میں آپ کو روپیہ پیسہ دوں گا، مال دے دو بول کر کے بولا، مال اس نے دے دیا، اور آپ کی طرف سے رقم دینا تھا، آپ کو تو کوئی بولے گا نہیں، لیکن آپ اگر نہیں دیں گے تو جو مال دیا ہے اس کو نقصان ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر نقصان، آپ کتنوں کو دھوکہ دیں گے، لیکن یہ سب کا حساب اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے لوگوں کو آپ اڑا مارو، یہاں پر کوئی بولے کوئی نہ بولے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم یعنی عقود کی پاسداری کرو، ورنہ اس کے تعلق سے تم کو سوال ہوگا۔ ایک مومن بندہ ہر چیز میں پرفیکٹ رہتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف 5 وقتہ نماز کا پابند ہو جائے تو آدمی صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ دین کے 2 حصے ہیں، ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات۔ عبادات میں پرفیکٹ رہ کر کے معاملات میں انسان زیرو رہے تو وہ عبادات میں بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب اصل چیز جو ہے معاملات میں پرفیکٹ رہنا ہے۔ معاملات، لین دین، باہر رکھ رکھاؤ، رہن سہن، ہمارے تعلقات، یہ ہمارے صحیح ہونے ہیں۔ دین کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عبادات کے اندر اگر کچھ کمی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، معاملات میں اگر کمی ہوئی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے امت کا مفلس کون ہے معلوم ہے؟ امت کا سب سے گھٹیا قلاش انسان قیامت کے روز آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، سب بڑی بڑی عبادتیں لے کے آئے گا، لیکن معاملات میں پرفیکٹ نہیں تھا، کسی کو گالی دے کے تھا، کسی کو دھوکہ دے کے تھا، کسی کو مار کے تھا، کسی کو قتل کر کے تھا، تو یہ سب عبادتیں اس کو دے کر کے ان لوگوں کو جنت میں بھیج کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو معاملات اور عبادات یہ دونوں کے اندر پرفیکٹ رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مومنو اپنے حقوق اور فرائض کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق اور فرائض، باہمی لین دین اور امن اور جنگ کے معاملے میں سب تم برابر ادا کرتے رہو، پورے کے پورے عقود کو، باہمی معاملات کو صحیح طور پر تم ادا کرو۔ اس کے بعد یہ کہا کہ حرام جانور کون سے ہیں؟ آدمی حج کو جائے، حالت احرام میں خشکی میں جانور کو شکار کیا، اب یہ جانور اس کے لیے حرام ہے، نہیں شکار کرنا چاہیے۔ اگر شکار کیا تو کھانا حرام ہے، عام حالت میں مرا ہوا جانور حرام ہے، نہیں کھانا، خون نہیں کھانا، خنزیر کا گوشت نہیں کھانا،
اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر چڑھی ہوئی چیزیں نہیں کھانا۔ اس کے بعد زخمی جانور اگر ذبح نہ کرو، مر گیا، کسی پہاڑ کے اوپر سے گر کر کے یا کوئی پتھر لگ کر کے زخمی جانور نیچے پڑا اور مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اگر وہ جیسے ہی گرا مار رہا ہے، فوراً آپ نے اس کو ذبح کر دیا، پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا شکاری کتا ہے، آپ نے اس کو ٹرینڈ کیا اور بسم اللہ بول کر کے چھوڑے، وہ جا کر کے کچھ چیز لے کے آیا، مری ہوئی چیز لائے یا زندہ چیز لائے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی اور یہودی اگر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے جانور کو ذبح کرتا ہے تو عیسائیوں اور یہودیوں کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس کے بعد کچھ یہ کرمنل لا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، فوجداری قوانین۔ کہا اگر کوئی بھی آدمی اسلامی حکومت کے خلاف یا مسلم عوام کے خلاف دنگا کرتا ہے، فساد کرتا ہے، دہشت گردی پھیلاتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اسلامی حکومت اگر ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے، سولی دے دینا چاہیے، یا ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دینا چاہیے۔ یہ 3 سزے ہیں۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یعنی یہ فوجداری قوانین ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ چور چورنی یہ دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اگر کوئی چوری کرتا ہے یا عورت چوری کرتی ہے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یہ کرمنل لا اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ معاشرے میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسلامی حکومت اگر ہے تو جو نقصان وہ پہنچایا ہے اس کو وہ نقصان پہنچایا جائے گا۔ آیا مار دیا، آنکھ پھوڑ دیا، بدلے میں اس کو آنکھ پھوڑ دیا جائے گا۔ کان کاٹ دیا، بدلے میں اس کو کان کاٹ دیا جائے گا۔ جو اس نے کیا اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا۔ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، نفس کو قتل کیا تو نفس کو قتل کر دیا جائے گا۔ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھوں کے بدلے آنکھ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کانوں کے بدلے کان، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اسلامی حکومت ہے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اسلام کے اندر جان کی بہت اہمیت ہے اور ناحق کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات بیان فرمائے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، من یرتد منکم عن دینہ، کوئی بھی آدمی اپنے دین سے اگر پلٹ جائے، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو تیار کرے گا جو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، خوب محنت کریں گے اور برا بولنے والے کی برائی کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ دین سے پلٹنا کس کو کہتے ہیں؟ دین سے پلٹنا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو دین چھوڑ دے، کافر ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، اور دوسرا باطنی طور پر پلٹ جائے، یعنی دین کو اونچا کرنے کی کوشش چھوڑ دے اور پیچھے ہٹ جائے۔ اب یہ سمجھے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی دین چھوڑ دینا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کے غلبے کی کوشش نہیں کرتا ہے، پسپائی کو قبول کر لیا، جیسا ہے ویسے ہی رہیں گے بول کر کے اپنے اوپر راضی ہو گیا، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر کے دوسری قوم کو لے کے آئے گا، وہ دین کا کام کرے گی، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچائے گی، یہ کام کرے گی۔ فرمایا اللہ کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ مومنوں پہ نرم رہتے ہیں، کافروں پہ سخت رہتے ہیں۔ مفسرین نے اس کا معنی یہ بتلایا کہ مومنوں پہ نرم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مومن آدمی اپنے مومن بھائی بہن کے مقابلے میں اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرے گا، اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرے گا، اپنی ہوشیاری، اپنی قابلیت، اپنے اثر و رسوخ اور اپنا مال مسلمان کو نقصان دینے کے لیے، مسلمان کو ستانے کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ یہ مومن کے لیے نرم رہنے کا مطلب ہے۔ بڑی ہوشیاری، کورٹوں میں جاتے ہیں لوگ، خود مسلمان بھائیوں کے سگے بھائیوں کے خلاف کورٹ کے اندر جو کیس درج کرواتے ہیں، الگ الگ لائروں کو پکڑتے ہیں اور بڑی بڑی ہوشیاری سے کیس کو الٹا سیدھا کر کے اپنے بھائی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کتنے روپے اس میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ہوشیاری، اپنی قابلیت اس میں بتاتے ہیں۔ یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ یہ مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے مومن بھائی کے لیے نرم رہتا ہے، اپنی ہوشیاری بتا کر کے سامنے والے کو زیر کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اور کافروں پہ سخت کیا مطلب یہ
کہ اپنے ایمان کی مضبوطی سے، دین کے خلوص کے ساتھ، اور اسی طرح سے سیرت کی طاقت سے، ایمان کی فراست سے مخالفین ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں وہ دین کے تعلق سے کتنا بھی گرا کر کے بات کریں، دین کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کافروں پر سخت کا مطلب یہ کہ کافروں کے مقابلے میں اسلام پر عمل کرنے میں سخت ہیں، اسلام پر عمل کرنے میں سخت ہیں، ان کی باتوں میں بڑھ کر کے دین اسلام کو یہ چھوڑنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں یعنی مسلمان آپس میں جب مجلس میں ہوتے ہیں، اپنی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو یہ ریشم کی طرح نرم رہتے ہیں، مخمل کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو نرم کر لیتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے۔ ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، حق اور باطل کی جب جنگ ہوتی ہے تو مومن لوہے سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے، کافر کے سامنے، باطل طاقتوں کے سامنے فولاد بنتا ہے، لیکن اپنے لوگوں کے لیے نرم اور مخمل بنتا ہے۔ لیکن آج ایمان کی کمزوری سے الٹا ہو رہا ہے، مومن کے لیے سخت فولاد بن رہا ہے اور دوسروں کے لیے جو ہے عاطفت کا پہلو، نرمی کا پہلو بچھا رہا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر، چھٹے پارے میں، نصرانیوں کی، عیسائیوں کی تعریف فرمائی، حالانکہ وہ صحیح دین پر نہیں ہے، لیکن تعریف فرمائی ایک چیز ان کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے، ایک برائی ان کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ تکبر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی۔ معلوم ہوا کہ گھمنڈ دل کے اندر نہ ہونا تعریف کی چیز ہے۔ یوں تو گھمنڈ سب کے پاس ہوتا ہے، گھمنڈ نہ رکھنا کمال ہے، گھمنڈ رکھنا کمال نہیں ہے۔ آدمی تکبر میں رہے، خود کو اونچا سمجھے، حق کو جھٹلائے، یہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس نہ ہو وہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کی تعریف فرما کر کے بتایا کہ اپنے آپ کو عاجزی میں رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑے نرم رکھتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ میرا کمپیئر دوسرے انبیاء سے کر کے مجھ کو اونچا مت کرو، حالانکہ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں بہتر ہیں، لیکن پیارے رسول یہ کہتے تھے کہ دوسرے نبیوں سے خاص نبیوں سے مقابلہ کر کے عیسیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے، موسیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے، اس طرح کمپیئر کر کے مجھے اونچا مت کرو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، امت کے سب سے بہترین آدمی اتنے نرم مزاجی سے رہتے ہیں، تو ان کے ہم امتی ہیں، ہم کو بھی ویسے ہی رہنا چاہیے۔ یہ نصیحت اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ اس کے بعد کہا یہ جو جلسی ہے یہ بری بلا ہے، حسد بری بلا ہے، اتنی بری بلا ہے کہ بھائی کی جان لینا آسان کر دیتی ہے۔ دل کے اندر یہ حسد آتا ہے تو اپنے سگا بھائی کی جان لینا، اس کو قتل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، سگے بھائی کا جان لینا آسان ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کے جان لینا اس کے لیے کتنا آسان رہے گا۔ اپنے سگے بھائی کا قابل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، بس حسد میں مبتلا ہو کر کے۔ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بتلا کر کے ہمیں نصیحت فرمائی کہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرو، ایمان رکھو، مطمئن رہو، اس طرح حسد وغیرہ کے اس میں مت پڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ اس پارے کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور قیام اللیل کو قبول فرمائے، اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادت مندیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔